نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآلہ وعترته بعدد كل معلوم لك۔ کتاب سادہ رہے گی کب تک، کتاب سادہ رہے گی کب تک، کبھی تو آغاز باب ہوگا۔ جنہوں نے بستیاں اجاڑ ڈالیں کبھی تو ان کا حساب ہوگا۔ سحر کی خوشیاں منانے والوں سحر کے تیور بتا رہے ہیں، سحر کی خوشیاں منانے والوں سحر کے تیور بتا رہے ہیں۔ ابھی تو اتنی گھٹن بڑھے گی کہ سانس لینا عذاب ہوگا۔ سکوت صحرا میں بسنے والوں ذرا رتوں کا مزاج سمجھو، سکوت صحرا میں بسنے والوں ذرا رتوں کا مزاج سمجھو، جو آج کا دن سکون سے گزرا تو کل کا موسم خراب ہوگا۔ میرے واجب الاحترام قابل صد احترام معزز سامعین، حاضرین ناظرین اکرام، آج جو میں نے آپ کے سامنے آیت مبارکہ پڑھی ہے، یہ آیت مبارکہ تمام ممالکت اسلامیہ، جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں، ان تمام ممالک کے حکمرانوں کو یہ آیت مبارکہ ایک دعوت دے رہی ہے۔ یہ دعوت کیا ہے؟ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ تم یہود و نصارہ کو راضی نہیں کر سکتے، وہ تم سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے، کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے، وہ تمہارے کبھی بھی دوست نہیں بنیں گے، یہاں تک کہ تم ان کے دین کی اتباع کر لو۔ اگر ان کے دین کی اتباع کرو گے، ان کے دین پہ چلو گے تو وہ تمہارے دوست اور تمہارے یار بنیں گے۔ اس کے علاوہ جو ہے قرآن پاک نے صاف کہہ دیا ہے کہ یہ یہود و نصارہ کبھی بھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ آج مسجد اقصیٰ کا حال دیکھ کر دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ ہر مسلم ممالک کے اندر جتنے بھی مسلمان ہیں، سب کے دل تڑپ رہے ہیں اور آنکھیں برس رہی ہیں۔ یہ وہ مسجد اقصیٰ جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، آج وہ یہودیوں کے نرغے میں ہے۔ آج وہاں پر ظلم و ستم کا بازار گرم کیا ہوا ہے، وہاں پر فلسطینی مسلمانوں پہ ظلم و ستم ڈائے جا رہے ہیں، انہیں شہید کیا جا رہا ہے، بربریت کا بازار گرم ہے، لیکن کوئی بھی مسلمان حاکم ابھی تک آواز نہیں اٹھائی، کسی مسلمان حاکم کی ابھی تک غیرت نہیں جاگی کہ وہ فلسطین کے حق میں دو بول ہی بول دے۔ یاد رکھیے گا، کل قیامت کے دن اس کا جواب اللہ کو دینا ہوگا۔ وہ فلسطینی مسلمان، وہ بچیاں، وہ چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچے، وہ کہیں گے اللہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ہمارے پاس طاقت نہیں تھی، ہمارے پاس افرادی قوت نہیں تھی، ہمارے پاس کوئی فورس نہیں تھی، ہمارے پاس کوئی فوج نہیں تھی، لیکن ہم دشمنوں کے سامنے کھڑے رہے، ہمارے پاس جہاں تک ہمارا بس چل رہا تھا وہاں تک ہم کھڑے رہے۔ کوئی بھی کسی بھی مسلمان ملک نے، کسی بھی اسلامی فوج نے ہمارا ساتھ نہیں دیا۔ ان کے پاس فوج بھی تھی، ان کے پاس ہتھیار بھی تھے، ان کے پاس اسلحہ بھی تھا، لیکن کسی نے ہماری حمایت نہیں کی۔ میرے واجب الاحترام، کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ پوری دنیا میں اگر کوئی مظلوم قوم ہے تو وہ مسلمان ہیں۔ مسلمانوں کا مقدس مہینہ، مسلمانوں کا وہ مہینہ جس مہینے کے اندر یہ اپنے دشمنوں سے بھی محبت رکھتے ہیں، یہ وہ مہینہ ہے رحمتوں والا مہینہ کہ ہر ایک کے ساتھ رحم کیا جاتا ہے۔ اس مہینے کے اندر نماز تراویح میں مسلمانوں کے اوپر ظلم کرنا، ان کے اوپر گولیاں برسانا، انہیں شہید کرنا، یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ کہاں گئی وہ تنظیمیں جو انسانی حقوق کی بات کرتی ہیں، واویلا کرتی ہیں، شور شرابہ کرتی ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، عورت کے ساتھ یہ، اس کو پورے حقوق دیے جائیں۔ جانوروں کے ساتھ اگر کوئی کسی قسم کا کسی ملک کے اندر کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، آسماں سر پہ اٹھا لیتی ہیں کہ فلاں کتے کے ساتھ زیادتی ہوئی، گدھے کے ساتھ یہ کر دیا، فلاں کے ساتھ یہ کر دیا۔ کیا فلسطین کے لوگ انسان نہیں ہیں؟
کیا ان کا قصور یہ ہے کہ وہ مسلمان ہیں؟ کیا ان کا قصور یہ ہے کہ وہ فلسطینی ہیں؟ کیا ان کا قصور یہ ہے کہ ان کے اوپر حکومت کرنے والا، ان کے اوپر جو جبر اور ظلم کرنے والا وہ اسرائیل ہے؟ کیا یہ قصور ہے ان کا؟ یاد رکھیے گا، میں نے اشعار آپ کے سامنے پڑھے ہیں، اشعار پڑھے ہیں، ان اشعار پہ ذرا غور کیجئے گا۔ سکوت صحرا میں بسنے والوں، ذرا رتوں کا مزاج سمجھو، جو آج کا دن سکون سے گزرا تو کل کا موسم خراب ہوگا۔ یہ نہ سوچئے کہ یہ صرف فلسطین میں ہو رہا ہے، یہ فلسطین والوں کے ساتھ ظلم ہے، ان کا معاملہ ہے۔ آج اگر ہم احساس کریں گے، آج ہم آواز بلند کریں گے کہ فلسطینیوں کے ساتھ ظلم کو ختم کیا جائے، جہاں کہیں ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کو ختم ہونا چاہیے، آج اگر ہم آواز اٹھائیں گے یہ آگ وہیں پہ ختم ہو جائے گی، ہمارے گھروں تک نہیں آئے گی۔ ورنہ یاد رکھیے گا، تاریخ اس چیز کی گواہ ہے کہ اگر ہم سکون سے رہے، ہم نے پرواہ نہ کی، ہم نے اپنا حصہ کسی طرح بھی نہ ڈالا، تو یہ آگ ہمارے گھروں تک آ سکتی ہے، یہ ظلم و ستم ہمارے ملک میں بھی ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیے گا، اس لیے میں آپ کے سامنے یہ بات کر رہا ہوں، اس لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ خدا کے لیے دعائیں کیجئے۔ جتنا میرا یہ بس چل رہا ہے کہ میں اپنی آواز آپ تک پہنچا رہا ہوں، میں آواز اس لیے نہیں اٹھا رہا کہ اس میں میرا کوئی مفاد ہوگا، آواز اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ کل قیامت کے دن اللہ کے حضور یہ کہہ سکوں گا، یا اللہ میرے پاس یہ ذرائع تھے آواز اٹھانے کے، لوگوں کو جھنجھوڑنے کے، لوگوں سے اپیل کرنے کے، دعاؤں کی درخواست کا کہنے کے، حکمرانوں تک اپنی آواز پہنچانے کے، یا اللہ میں نے وہ ذرائع استعمال کیے ہیں، تو پھر بھی اس پہ بھی استغفار کہ یا اللہ جو کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کر پا رہے، اس پہ بھی ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ سے استغفار کرتے ہیں۔ اور دوسری بات کہ سنا ہے کہ ترکی کے جو صدر ہیں طیب اردگان، انہوں نے کوئی اعلانات وغیرہ کیے ہیں۔ اللہ اکبر، اعلانات پہلے بھی ہوئے، ہوتے رہے ہیں اور آگے بھی ہوں گے۔ یہ بہتر سمجھتے ہیں، پہلے بھی ان سے اپیلیں کی گئیں کہ ظلم نہ کریں، تشدد نہ کریں، چھوڑ دیں یہ سارے معاملات، لیکن کہاں تک سچ ہے، کہاں تک وہ مانتے ہیں، کہاں تک وہ یعنی اس بات کو سیریس لیتے ہیں، سنجیدگی سے لیتے ہیں، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت انہیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ اگر آواز نہ اٹھائی مسلمانوں نے، اگر آج ان کے حق میں کوئی نہ بولا، ان مظلوم مسلمانوں کے حق میں نہ بولے، تو ایسا نہ ہو جس طرح جس ٹائم کرونا چائنا میں پھیلا تھا، اس وقت ہم کہہ رہے تھے کہ یہ کرونا چائنا میں ہے، یہ کرونا چائنا میں ہے، ہمارے ملک میں نہیں، لیکن آج ہمارا ملک بھی لاک ڈاؤن سے گزر رہا ہے، انہی کیفیات سے ہم بھی گزر رہے ہیں، جس کیفیت سے کبھی چائنا گزرا تھا۔ وہاں پر حالات بہتر ہو گئے، لیکن ہمارے حالات بہتر نہیں ہو رہے۔ اس وقت اگر ہم نے استغفار کیا ہوتا، اس وقت اگر ہم نے احتیاطی تدابیر اختیار کی ہوتی، اس وقت ہم نے وہ تمام ذرائع، تمام اسباب استعمال کیے ہوتے، ہو سکتا ہے شاید کہ ہم اس سے بچ جاتے۔ لیکن یہ کرونا کی وبا ہمارے دروازوں تک آئی ہے۔ مبادہ ایسا نہ ہو، رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ ہے، آخری عشرہ ہے، مسجد اقصیٰ ہے، وہاں پر کھڑے ہوئے ننھے منھے بچے بھی ہیں، وہاں پر کھڑے ہوئے بوڑھے اور ضعیف بھی ہیں، وہاں پر کھڑی ہوئی عورتیں بھی ہیں، کہیں انہوں نے آسماں کی طرف ہاتھ اٹھا کے کوئی بد دعا کر دی۔ مبادہ ایسا نہ ہو وہ آگ لگی تو فلسطین میں ہے، کل کو ہمارے ملک تک آ جائے، وہ آگ لگی تو فلسطین میں ہے، لیکن کل کہیں کوئی اور ملک بھی اس کی لپیٹ میں آ سکتا ہے۔ یہ اسرائیل کی بدماشی ختم نہیں ہو رہی، یہ دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ہمیں کسی قسم کی سیاست میں نہیں پڑنا، ہمیں کسی قسم کی کوئی غرض نہیں ہے، ہم صرف اور صرف یہی کہتے ہیں کہ یہ ظلم ختم ہونا چاہیے۔ چاہے وہ آپ بہتر جانتے ہیں، حکمرانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہر قسم کے ظلم و ستم کو بند ہونا چاہیے، اس کے لیے آواز اٹھانا یہ مسلمانوں کا حق ہے، مسلمان حکمرانوں کا حق ہے، مسلمان ممالک کے ہر فرد کا حق ہے۔ جیسے کسی بھی معاملے کے اندر ہم اٹھتے ہیں، ہم بات چیت کرتے ہیں، اس معاملے کے اندر بھی ہم فلسطینی بھائیوں کے ساتھ ہیں، وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، وہ ہماری مسلمان مائیں ہیں، وہ ہمارے
ہمارے مسلمان بچے ہیں، آج ہم ان کا خیال کریں گے۔ اس بابرکت مہینے کے اندر اگر آج ہمارے اندر یہ احساس پیدا نہیں ہوتا تو یاد رکھیے گا پھر قیامت تک ہمارے اندر یہ احساس پیدا نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہمیں عمل کے سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ واقول قولی استغفر اللہ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔